سمندر ہے جو بیوی نے اپنے خطبے میں عطا فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ جب اس کی ایک ایک لائن پر غور اور فکر کیا جائے تو انسان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ واقعی ہم جس کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں، ہم جن کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، یہ اس گھرانے کی خاتون ہے، اور اس وقت کے ماحول میں رہتے ہوئے خود باعثمت خاتون ہے اور مرکز اعلی تطہیر ٹھہرائی گئی ہے خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہماری مخدومہ کونین ایسی ہیں تو ہمارا کردار دنیا میں کیا ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اسی کردار کے حوالے سے ہم گفتگو کو اپنی آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی جناب سیدہ کی جو حیات ہے، اس حیات میں جو آپ کا ابتدائی زمانہ ہے، جو بچپن کا زمانہ ہے، اسے آپ ماشاءاللہ مجالس اعظام میں مسلسل سماعت فرماتے ہیں. اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جتنی بھی مجالس اعظام بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اس میں کوشش یہی کی جائے کہ اس بھائی سے ہم باہر نہ نکلیں، فقط تھوڑے سے مسائل پڑھ دینا کہ کیونکہ بی بی کی مجلس سے اس لیے مسائل پڑھ دیے جائے، اور اس کے علاوہ ایسی گفتگو کرنا کہ جس میں ذکر ہی نہ آئے، نہیں، بلکہ ہمیں ہر سال اور ہر دن جہاں جہاں بھی ایام فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں مجالس اعزا منعقد ہو رہی ہیں، وہاں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم پورا جائزہ لیں، پوری بی بی کی حیات کا، 18 سالہ زندگی کا پورا اس طرح سے جائزہ لیں کہ آپ کا بچپن کا دور، اس کے بعد آپ کے عالم طفلی کے ایام، اور اس کے بعد آپ کی امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے شادی، اس کے بعد جنگوں میں آپ کا شریک ہونا، رسول خدا کے ہمراہ جنگ احد میں جانا، ان سب چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خصوصیت کے ساتھ جو مختلف روایتیں ہیں، اس میں 75 دن یا 90 دن، مگر جو بھی بہرحال وہ 75 ڈیز ہوں یا 90 ڈیز ہوں، اس میں تضاد ہے، لیکن وہ دن بہت اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ انہی دنوں میں آپ نے جس جوان مردی کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس صبر اور تحمل کے ساتھ آپ نے حکومت وقت کا مقابلہ کیا، اور یہ جملہ دادوں ظاہر سبھی کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ٹی وی کے توسط سے میں یہ عرض کر دوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں کچھ لوگوں کے اپنے جنازے میں آنے کے متعلق وصیت کرتی ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ افراد میرے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ بات مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور آج کا جو سعودی ماحول ہے وہ ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو سعودی ماحول ہے وہ جناب سیدہ کے اس جملے پر دلالت کرتا ہے کہ واقعی اس بات کو چھپا دیا جائے، اس لیے کہ بی بی نے جو مبارزہ قائم کیا تھا وہ مبارزہ آج تک قائم ہے. جناب زہرا نے سلام اللہ علیہ پیغمبر کی ایک ہی تو بیٹی تھی، اور یہ بیٹی دنیا سے تشریف لے جاتی ہے، اور فقط 3 مہینے کے بعد 75 دن یا 90 دن، بہرحال میں اپنی زبان میں 3 مہینے کہوں گی کہ 3 مہینے کے بعد رسول خدا کی دختر دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں. لیکن پیغمبر کی دختر خود یہ سوال کہ رسول خدا جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کا جنازہ 3 دن تک کیوں پڑا رہا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ مولا کائنات امیر المومنین مشکل کشا کو یہ وصیت فرماتی ہیں کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کسی کو میری قبر کا نشان نہیں بتانا. آج تک دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ آخر کیوں جناب زہرا نے، اور یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے امت مسلمہ کو کہ کیا بی بی نے یہ جو جملے ادا فرمائے اپنی زبان سے، اپنی مبارک زبان سے، تو یہ مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی کہ بی بی نے یہ فرمایا کہ میری قبر کے نشان کو مٹا دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور فلاں فلاں کو میرے جنازے پر نہ جانے دینا. کتنے لوگ تھے جنہوں نے نماز جنازہ کو ادا کیا، کتنے لوگ تھے جو تدفین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں شریک ہوئے. تو یہ سوالات ہیں، اور اس کو ہم آج کے تناظر میں بہت اچھی طرح سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ دور اور آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے بہت پیچھے لے جائیں کہ وہ 1400 سال پرانی بات تھی، کہ ہو سکتا ہے کہ قبر کی بے حرمتی کی جاتی. تاریخ نے بہت اچھی طرح سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جنت البقیع میں لوگ آئے
صبح کے وقت، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قبر کے نشان بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خواتین کو بلایا جائے، یہاں سے پتھروں کو ہٹایا جائے تاکہ ہم رسول کی بیٹی کی نماز جنازہ کو ادا کریں۔ اس وقت لوگوں نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین انتہائی جلالت کے عالم میں اپنی اس زرد قبا کو زیب تن کر کے تشریف لاتے ہیں، وہ زرد قبا جو آپ گھمسان کی جنگ میں پہنا کرتے تھے، اور وہ ابا زمین پر خط بناتی جا رہی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ آپ نے تلوار کو لیا اور تلوار کو لا کر آپ نے جنت البقیع میں لے کر آیا، آپ نے زمین کے اوپر اسے گاڑا، اور اس کے بعد امیر المومنین غیظ و غضب کے ساتھ گویا ہوئے کہ خبردار جو کسی نے ایک پتھر کو ہٹانے کی بات کی وہ حق کی بات تھی جو فاطمہ کر رہی تھی، اور اس وقت میں نہیں بولا، لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خبردار ہو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریخ میں عرض کرتے ہیں، ہم مجالس میں سماعت فرماتے ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں سوچے آج کے مسلمان کہ وہ دور تھا 1400 سال پرانا دور تھا، اس وقت شاید ایسا کیا جا سکتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کا نبش کیا جا رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کو کھودا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ فاطمہ زہرا کو چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مولا کائنات کو چاہتے ہیں۔ آپ یمن کی سچویشن کو دیکھیے، آپ شام کی سچویشن کو دیکھیے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ دشمنی ہے۔ جناب زہرا نے جو خطبہ دیا تھا یہ بہت انتہائی اہم خطبہ ہے، اس لیے کہ آپ نے لڑکایا ہے، آپ نے بتایا کہ یہ سب کچھ غصب شدہ ہے، اور جو غصب ہوتا ہے وہ اپنے غصب شدہ شے پر پردہ ڈالنے کے لیے اسی قسم کی ہتھکڑے استعمال کرتا ہے۔ اور یہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے، جس میں شہادت ہے آیت اللہ نمر کی، ہمارے پاس اسٹینٹر زندہ اور جاتا ثبوت ہے، اور جس میں آپ لوگ اور ہم لوگ بھی ان کے لیے بے انتہا پروٹیسٹ کیا گیا، آواز کو بلند کیا گیا، اس کے باوجود بھی، اور ابھی بھی اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی، ہم لوگوں نے بھی سنا کہ سعودیہ میڈیا نے جو کہا تھا کہ ہم لوگ اور بھی ان کو ماریں گے۔ ابھی ریسنٹلی کی خبر میں یہ صبح پڑھ رہی تھی، اس میں سعودیہ اختلافات اور اس تمام جرائم میں 32 اور 32 جو ان سے افراد شیعہ اور گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور دھڑا دھڑ ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں بربریت، اور جس طرح سے بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں اس ٹائم بکھلائے ہوئے پاگل کتوں کی طرح مثالیں دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا وہ حال ہوا ہے جس طرف سے بھی، یعنی ابھی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودیہ جو ہے انڈر گراؤنڈ ساری جو پالیٹکس ہو رہی ہے آپ لوگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر مجھے یہ افسوس ہے، اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی آنکھ اور کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شروع سے بالکل کرام، یہ بالکل شروع سے ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جناب زہرا نے جب خطبہ دیا، جس وقت آپ دربار میں تشریف رکھتی تھیں، آپ کھڑے ہو کے آپ خطبہ دے رہی تھیں، آپ نے لڑکا اور آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، انصار کو اور مہاجروں کو آپ نے مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس عقل ہے، تم کر سکتے ہو، تمہارے پاس ہتھیار ہے، اٹھتے کیوں نہیں، میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ لیکن آج بھی آپ دیکھیے شیخ نمر کے لیے، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، ہم 2014 سے چیخ رہے ہیں جب جنت الانہدام میں جنت البقیع کے لیے ہم سعودی ایمبیسی کے سامنے جاتے ہیں، جب سے ان کو گرفتار کیا تھا اس وقت سے ہمارے ساتھ کتنی خواتین ہوتی ہیں، 8-10 خواتین ہوتی ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ، لیکن جب شیخ نمر کی شہادت ہو گئی دنیا کو معلوم ہوا شیخ نمر کون تھے۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت ہم مخاطب ان لوگوں سے نہیں ہے جو حق پر پردہ ڈال رہے ہیں، ہم مخاطب ان لوگوں سے ہیں، ولایت ٹی وی ہو یا کوئی بھی چینل ہو یا کوئی بھی کتاب ہو یا کوئی بھی مصنف ہو یا ممبر ہو، وہاں سے مخاطب یہی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بیدار اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم جو دعوے دار ہیں، دیکھیے مولا علی کا جو چاہنے والا ہے وہ تو اس کے لیے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ بے عقل ہے، اس کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ تو تمام شیعان علی اگر جناب زہرا کے ان خطبات پر روشنی ڈالیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں، تو اگر آج تمام شیعان علی متحد ہو جائیں اور وہ اپنی اپنی ایگو کا مسئلہ دور ایک طرف رکھ کے صرف یہ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جناب زہرا نے جو یہ خطبہ دیا ہر دور کے لیے ہے، اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور ہر دور کے حق پرستوں کے لیے ہے۔ اب یہ حق پرستوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے جناب زہرا کے اس خطبے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، اور بار بار یہ جو ابھی آپ عرض کر رہی ہیں کہ ابھی 35 افراد شہید ہو گئے، اور بھی بغداد کی بھی ہم نے خبر سنی تھی، لیکن پتہ نہیں ابھی کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن شام میں جو حالات ہیں، جو یمن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب بھی کوئی غصب شدہ کسی چیز کے اوپر قابض ہو جاتا ہے تو وہ حق کو اسی طرح سے چھپاتا ہے، اور زیادہ تر جو ساتھ دینے والے ہیں، ساتھ دینے والی میجورٹی جو ہے وہ انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو ناحق
یا تو مال کو غصب کرتے ہیں یا زمین کو یا جائیداد کو غصب کرتے ہیں یا حق کو کسی کے غصب کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اسی طرح سے پردہ ڈالا جاتا ہے. لیکن جو حق کے پرستار ہیں، جو جناب زہرا کے ماننے والے ہیں، وہ حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، ظلم کے خلاف ہمیشہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. بالکل. اور یعنی اس تمام خطبے سے اور جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن کی ہے، کردار کے حوالے سے، اب پھر ہم ہر دفعہ پروگرام میں ایز اے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ویورز کو یہ، اور ہو سکتا ہے کوئی ہماری نئی بہنیں شامل ہوئی ہوں، کہ ہم لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں. میں تو اپنے گھر پہ بیٹھی ہوں، آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، چلیں آپ کے پاس ممبر کی طاقت ہے. یہ جو عام بندی گھر پر اس ٹائم پر بیٹھ کر یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہی ہیں، وہ اس کے معلوم میں کیا کر سکتے ہیں؟ بہت بہت اچھا سوال ہے کرن، کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو ہم مجالس اعضا منعقد کر رہے ہیں محرم الحرام میں یا ایام فاطمیہ میں یا مولا علی کی شہادت کے سلسلے میں، یہ جو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ہمیشہ حق کا پرچار کیا ہے، اور حق ان کے ساتھ رہا ہے. وہ حق نہیں، حق ان کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ جو انہوں نے کیا وہی حق ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے سب سے پہلے کہ دیکھیے، جو بھی خاتون، اگر ہم عام بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ٹیلی ویژن اس وقت دیکھ رہی ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے. ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں، ہر جگہ سب سے پہلے تو دیکھیں باخبر رہیں، جانیں کہ آپ دنیا کے بارے میں جانتے رہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہماری خواتین نیوز نہیں سنتی، بہت کم ہوں گی، لیکن یہ کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ان کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی، سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آج کے دور میں تو ہماری کوئی بھی بہن یہ نہیں کہہ سکتی نا کہ ہم نیوز نہیں دیکھ سکتے. نیوز ضرور دیکھیں، اپنے ڈرامے بھی اگر آپ کو دیکھنے آپ دیکھیں، لیکن ان ڈراموں کے ساتھ ساتھ یہ جو حقیقی جس کے لیے ہم جواب دہ ہیں، آپ نیوز سے باخبر رہیں دنیا میں کیا. اس کے بعد آپ تجزیہ کریں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے دیں. جہاں بھی، جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں، اگر وہاں کوئی پروٹیسٹ کال کیا جاتا ہے، وہاں ضرور اپنی شرکت کو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ وہاں جا کر اپنی شرکت کا اظہار کیجئے، آپ وہاں اپنی شرکت لازمی بنائیے اپنے ساتھ. اس کے بعد آپ کے گھر میں جو افراد رہتے ہیں، آپ کے جو اطراف میں، جو آپ کے محلے میں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جس شہر میں بھی رہتے ہیں، وہاں جو آپ کے اطراف میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان سب باتوں کے اوپر بات چیت کریں. اور سیاسی حالات کے اوپر بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم ان سیاسی چکروں میں نہیں پڑتے، یہ دنیا میں جو تو اور یہاں پہ امام زمانہ سے متعلق بھی میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ دیکھیے، ظہور کا وقت جو قریب آ رہا ہے، اور جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، آپ کتابوں کو دیکھیے. ظہور سے 6 ماہ پہلے کتاب ابھی آئی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، عصر ظہور ہے علی القرانی کی. اس میں جو جتنی بھی علامات ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن امام زمان آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سوچ بالکل غلط ہے. یہ جو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے ٹھیک کرنے میں میرا کیا کردار ہونا چاہیے. تو آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں، آپ کے گھر میں جو بھی آپ کے اطراف میں لوگ رہنے والے ہیں، ان سے اس بارے میں ضرور گفتگو کریں، اسے جانیں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اپنے لیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جناب زہرا ہم سے کیا چاہتی ہیں. ہم نے جناب زہرا کو اپنی چاہت کے لیے نہیں چاہا ہے، جناب زہرا کو ہم اپنی غرض کے لیے نہیں چاہیں. کسی بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کو، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بی بی سے، میں نے بھی یہی سوال کیا. ابھی آپ نے کہا کہ میں نے اس سال مجالس جو پڑھی، وہاں کیلیفورنیا میں بھی جو پڑھی، اس میں نے یہی سوال کیا. تقریباً 2-3 مجالس میں نے یہ پوچھا لوگوں سے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ، اور ابھی میں اپنی ناظرین سے بھی یہی سوال کروں گی ولایت ٹی وی کی، کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جناب زہرا کو چاہتی ہیں. کرن، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ جناب زہرا کو چاہتی ہیں؟ آپ ان سے پیار کرتی ہیں؟ آپ اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہیں؟ آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتی ہیں؟ بالکل، بے شک. آپ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ جناب زہرا کو چاہتی ہیں. اور یہی سوال میں اپنی بہنوں سے کروں گی کہ آپ چاہتی ہیں؟ اگر آپ چاہتی ہیں اور آپ کا جواب ہاں میں ہے، تو دیکھیے کہ ماں سے زیادہ پیار کرتی ہیں، بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں جناب زہرا سے. کس حد تک آپ جناب زہرا کو چاہتی ہیں؟ ہم اگر جناب زہرا کو چاہتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جناب زہرا کو ہم ناراض کرتے ہیں؟ ہم اپنی پارٹی سے، اپنی محفلوں سے ہم جناب زہرا کو ناراض کرتے ہیں؟ ہم جو کام انجام دیتے ہیں وہ ان کی خوشی کا باعث ہے یا ان کی ناراضگی کا باعث ہے؟ تو یہ دیکھیں، اس وقت بہت ضروری ہے. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے سچے چاہنے والے بنیں، صرف زبان سے نہیں، صرف اپنی غرض کے لیے نہیں کہ جناب زہرا کی مجالس آئی ہیں میں مانگ لوں. جناب سیدہ
کا جو رتبہ ہے، فضائل آپ مولانا سے، علماء کرام سے آپ سن رہی ہوں گی، آپ مجالس میں جائیے آپ سن رہی ہوں گی، ٹیلی ویژن پر، چینلز پر اور واٹس ایپ پہ کتنی لوگ کلپس ڈال رہے ہیں جناب زہرا کے فضائل کے سلسلے میں، کہ جناب زہرا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اور ان کے صدقے میں مانگی گئی دعا کو پروردگار رد نہیں کرتا، آزمودہ ہے یہ بات، ان کے حوالے آپ کچھ کر دیجئے وہ دعا آپ کی. لیکن میں نے صرف اس غرض کے لیے جناب سیدہ کو چاہا ہے کہ میری مراد پوری ہو جائے، میری آرزو پوری ہو جائے، میرا رکا ہوا کام ختم ہو جائے، اور میرے رکے ہوئے کام میں جو رکھنا ہے وہ ختم ہو جائے اور مجھے اپنی مراد مل جائے. نہیں، اس لیے نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت جناب زہرا سے اگر ہم چاہت کا اظہار کرتے ہیں، ظہور کے لیے راستوں کو ہموار کریں. جناب زہرا نے فرمایا، آقا مرشی، شاید گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آقا مرشی نے خواب دیکھا تھا، پورا واقعہ ہے ان کا، اور وہ تحقیق کر رہے تھے کہ جناب زہرا کی قبر کا، صحیح قبر کا پتہ حاصل کریں کہ جناب زہرا کی اصلی قبر کہاں ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف لائی ہیں اور گریہ کناں ہیں، نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں، کہا کیوں گریہ کناں ہیں؟ بی بی نے عرض کیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تحقیق کر رہا ہوں تاکہ قبر جناب زہرا کا پتہ لگاؤں، تاکہ ہم اس قبر پر جا کر عقیدت کے پھول نچھاور کر سکیں. تو جناب زہرا نے کہا کہ نہیں مرشی، ہماری قبر کا پتہ ہمارا بیٹا مہدی بتائے گا. جناب زہرا اس انتظار میں ہے کہ مہدی ظہور کرے تو وہ بتائیں. یہ جناب زہرا چاہتی تھی، وہ خود چاہتی تھی کہ ان کی قبر کا نشان کسی کو بھی پتہ نہ چلے. ظاہر ہے کہ فرضی طور پر ہم یہ کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ روضہ رسول میں بی بی کی تدفین ہے، کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں بی بی کی تدفین ہوئی، اسی حجرے کے اندر تدفین ہوئی، مگر کنفرم کسی کو بھی نہیں ہے حقیقتاً. اور جناب زہرا یہ کہہ رہی ہے کہ مہدی ہماری قبر کا پتہ بتائے گا. تو اس وقت جناب زہرا کی خواہش کیا ہوگی؟ یہ مصائب نہیں ہے، لیکن جناب زہرا کی خواہش یہی ہے کہ ان کا بیٹا ظہور کرے. میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ظہور پرنور کے لیے راستوں کو ہموار کریں، اور ظہور پرنور کے راستوں کو ہموار کرنے کے لیے میری، آپ کی، چاہے میرے پاس ممبر ہے، میرے پاس اگر قلم ہے، آپ کے پاس یہ چینل ہے، جس کے پاس جو بھی طریقہ ہے ظہور پرنور کے راستوں کو ہموار کرنے کا، وہ اپنے اپنے کاموں کو انجام دے. ایک عام خاتون یہ نہیں سوچے ہرگز کہ وہ گھر میں بیٹھنے والی خاتون ہے، وہ کیا کر سکتی ہے. وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ وہ اپنی چاہت کو پرکھے کہ جناب زہرا سے اس کی چاہت کتنی ہے، کس لیول پر ہے. جس لیول پر ہے وہ جناب زہرا کو مقدم رکھے، وہ اپنے بچوں کو مقدم نہیں رکھے. وہ اپنی شادی میں، اپنی پارٹی میں، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے امور میں جو بھی کام خلاف شریعت انجام دے رہی ہے اس کی طرف توجہ کرے کہ یہ کام خلاف شریعت ہے، اس سے جناب زہرا راضی نہیں ہے. وہ یہ کوشش کرے کہ وہ جو کچھ بھی، اگر وہ گھر کی بزرگ ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کے گھر میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں وہ دیکھے کہ اس کام سے جناب زہرا راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں. یہ کام ہے ہمارا، ہم ان کاموں کو انجام دیں. بالکل. اور واقعتاً جہاں پر جو آپ کے لیے اور میرے لیے بہترین میسج آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی کہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم کنیزان زہرا ہیں، ہم کنیزان زینب، اپنے ساتھ کتنے ٹائٹلز اس طرح کے لگوا لیتے ہیں کہ ہم لوگ جی صحیح چاہنے والے ہیں. مگر جب عمل کی منزلیں آتی ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جو لوگ ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں، وہ پردے کا خیال کرتے ہیں، ان جگہوں پر جانے کا خیال کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی ہو چاہے شادیاں ہوں، ان جگہوں پر جانے کا خیال کرتے ہیں. مگر واقعتاً اگر ایک لمحے کی سوچ ان بہنوں کے ذہنوں میں بھی آ جائے جو لوگ پردہ نہیں کر رہی ہیں یا اس طرح کی محفلوں میں جا رہی ہیں اور اپنی پتہ نہیں کس قسم کی تصویریں ایسی پوسٹ اپنی فیس بک پہ اور دوسری جگہوں پر اپڈیٹ کر رہی ہیں، تو خدا را ان سے خوف آتا ہے بعض اوقات کے روز محشر. اور صرف ہم لوگ ایک بہن کے طور پر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے روز محشر کے وہ عذاب سن کر، وہ عذاب قبر سن کر انسان واقعی دہل جاتا ہے. جس عفت، اور معذرت چاہوں گی کرن، کہ جس عفت اور جس پاک دامنی اور جس طہارت اور جس حرمت کے سلسلے میں جناب زہرا نے گفتگو کی ہے، اور دوسرے مواقع پر جناب زہرا نے عورت کی عظمت کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو آج کے اس پروگرام کا میسج بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہی ہونا چاہیے کہ میری ہر بہن اس وقت یہی سوچے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جناب زہرا کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کیونکہ جب آپ واپس آئی تھیں خطبہ دینے کے بعد، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آپ سے سوال کر رہے تھے، آپ سے پوچھ رہے تھے کہ جو حالات ظاہر ہے جو انہوں نے دیکھے تھے، دربار کے جو حالات دیکھے تھے، اور جب ایک چھوٹی سی بچی، ایک کمسن بچی جناب زینب ان کے قریب آئیں، ان کی دختر ان کے قریب آئیں، اور انہوں نے ابھی سوال کرنا چاہا تھا تو آپ نے جھک کر جلدی سے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر جناب زینب کو اپنی آغوش میں لیا، اور جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زینب
تم کچھ نہیں پوچھنا، اس لیے کہ میں اس وقت صحابیوں کے دربار سے آئی ہوں اور زینب تو شرابیوں کے دربار میں جائے گی. اور جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں نے خطبہ دیا تو پردہ کھینچا گیا تھا، مگر میری لاڈلی زینب شرابیوں کے دربار میں بے مخنہ و چادر، اس کا اتنا دکھ تھا، بی بی گریا کر رہی تھی. اور آج کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے، کرن آپ بھی دیکھیے گا اور اسے تحقیق بھی کر سکتے ہیں، کرنے والے تحقیق کر سکتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر بال سفید ہو سکتے ہیں. جناب سیدہ جب گئیں تو بال سیاہ تھے، جب آئیں تو بال سفید تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ جناب سیدہ کو اس پردے، اس حرمت کا کتنا خیال تھا کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میری بیٹی، ہم بیٹیاں ہیں، ہم اس بات کا اگر آپ اعتراف کر رہی ہیں کہ ہم ماں سے زیادہ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اس بات کو سوچئے اور اس بات پر فکر کیجئے کہ جناب زہرا کے بال سفید ہو گئے، جناب زینب کے بال سفید ہو گئے. اس عفت اور اس پاک دامنی کے بارے میں ذرا سا غور اور فکر کیجئے کہ جناب سیدہ ہم سے کیا چاہتی ہیں، کتنا گریہ کیا، کس قدر شدت کی تکلیف تھی جناب سیدہ کو کہ آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ زینب تم مت پوچھنا، اس لیے کہ میں تو صحابیوں کے دربار سے آئی ہوں، تمہیں شرابیوں کے دربار میں جانا ہوگا. تو آج کی ان محفلوں میں ہم اگر اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ تصویر ڈال دیتے ہیں، ہم اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی وہ تصویر کون کون دیکھ رہا ہے، کتنا گریہ کیا. سید سجاد نے، امام زین العابدین کی ابھی ولادت کے ایام گزرے ہیں، ہم جو عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، ہم جو پروگرامز کرتے ہیں، ہم ممبر سے، مجلسوں سے، محافل میلاد سے، سب کچھ ہم کرتے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ انہیں ہم سے کیا درکار ہے، انہیں ہم سے یہ درکار ہے کہ ہم اپنے بال کھولنے تیار، میلاد میں تیار ہوئے، میلاد کے لیے تیار ہوئے، اور آپ نے اپنی تصویریں پوری دنیا میں تشہیر کے لیے ڈال دی. جناب سید سجاد، ہم بیٹیاں ہیں ان کی، ہم جناب سیدہ کی بیٹیاں ہیں، ہم مولا علی مشکل کشا کی بیٹیاں ہیں. اور جناب اگر ہم اقرار اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، تو ہم اگر اس قسم کی فرسودہ اور اس قسم کی بےہودہ تصویروں کو، اور اگر بےہودہ نہیں بھی ہیں، بے حجاب تصویروں کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے، ہر قسم کا انسان اسے دیکھ رہا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ ہم کیا جواب دیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جناب سیدہ ہماری قبر میں آ جائے، جناب سیدہ شفیع روز جزا ہیں، روز جزا ہمیں بخشوائیں گی. ہم کس منہ سے بی بی کے سامنے جائیں گے؟ بہت گناہگار ہیں ہم، بہت خطا کار ہیں، بہت گناہگار ہیں، مگر پھر بھی ہمیں امید ہے کہ بی بی ہماری ہمیں بخشوا دیں گی. تو میری پیاری بہنوں، غور کیجئے، فکر کیجئے اور یہ سوچئے کہ آج کے بلکہ آج کے کیا ان ایام کے اندر ہم جناب زہرا کے دل کو اپنی طرف سے خوش کر دیں. جناب زہرا کا دل جو دکھا ہوا ہے، جو ٹوٹا ہوا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل پر ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہم مرہم نہیں رکھ سکتے، اپنے کردار کے ذریعے سے مرہم رکھ سکتے ہیں. جناب زہرا کو ہم یہ بتائیں کہ بی بی آپ کے بیٹے کی آمد کے ہم منتظر ہیں، ہم راستے کو ہموار کر رہے ہیں، ہم ایسے ماحول کو کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے فرزند کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل ہو جائے، جلد سے جلد وہ تشریف لے آئیں، نہ کہ یہ کہ ہم انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں، ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ ہم اپنے آپ کو امام سے دور کر دیں. اس میں مجھے ایک ٹاپک بھی دیا تھا کیلیفورنیا میں، ہماری ایک محترمہ ہے، انہوں نے کہ کنیکشن کس طرح سے ہو، کس طرح سے ہم کنیکٹڈ ہوں، امام زمانہ علیہ السلام سے ہم کس طرح سے کنیکٹڈ ہوں. اس کے اوپر میں نے پوری مجلس پڑھی تھی کہ وہ کچھ ذمہ داریاں اسے ہم کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کس طرح سے ہم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہو جائیں تاکہ ہم جناب زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ظاہری طور پر آج کے دن ہم یہ کوشش کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ٹوٹے ہوئے دل کو، ان کی پسلیاں ٹوٹی، ان کا بازو زخمی ہوا، انہیں جس طریقے سے اذیت دی گئی، ہم ان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے. بالکل. اور اس میں ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے بہت گہرا میسج اور بہت امپورٹنٹ میسج اسی حوالے سے کہ ہم دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم جو چیز کر رہے ہیں اس ٹائم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے چلتے چلے جا رہے ہیں. میں پارٹیوں میں اچھی لگوں، میں کپڑے زیادہ سے زیادہ مہنگے پہنوں، لوگوں کو پتہ لگے میں نے کس برانڈ کا پرس اٹھایا ہے، میرے پاس کس برانڈ کے کپڑے چل رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو پریشانیاں انہی تمام وجہ سے ہیں. میرے پاس ایک بڑا ہی اچھا، ہمارے پاس شاید کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر مسرت فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، فرمائیے. مگر
पिक्चर जो है बहुत अच्छा आ रहा है जी आवाज तो आ रही है पिक्चर नहीं आ रही जी बिल्कुल वो कर रहे हैं वो फिक्स कर रहे हो रही है हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मगर मौलाना साहब जो भी हमारे भाई काम कर रहे हैं इसके ऊपर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सब काम कर रहे हैं इंशाल्लाह तो हो सकता है आप दुआ करें सब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा और आप लोग तस्वीर भी ठीक से देख पाएंगे ठीक है ओके मैंने कहा शायद आपको पता है तो बता दूंगा नहीं जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया मेरे सामने है टीवी मुझे नजर आ रहा है मगर ये कि वो बात हुई इंशाल्लाह वो फिक्स कर रहे हैं इंशाल्लाह थैंक यू जज़ाकल्लाह खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ जज़ाकल्लाह जी बहुत शुक्रिया आप सबका जिनको हमारी आवाज़ आ रही है तस्वीर का कुछ प्रॉब्लम है अल्लाह सुब्हाना ताला की इंशाल्लाह मदद शामिल रहेगी हम ज़रूर ये जो मसले मसाइल छोटे मोटे हो जाते हैं इनको हल कर लेंगे अल्लाह सुब्हाना ताला से और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब दुआ करें इंशाल्लाह इसमें ये जो मसले हैं वो दूर हो जाएं इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है और बहुत ही प्यारा खुतबा और जिसमें दुनिया की मजम्मत के बारे में इमाम फरमा रहे हैं इमाम फरमाते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया उसका कुछ पैराग्राफ है वो लाइनें हैं वो शेयर करें पूरा खुतबा क्योंकि मुश्किल होगा आप लोगों के साथ शेयर करना इमाम फरमाते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि मामूली सी दुनिया को पाकर खुश हो जाते हो और मुकम्मल आखिरत से महरूम होकर भी रंजीदा नहीं होते हो थोड़ी सी दुनिया हाथ से निकल जाए तो परेशान हो जाते हो और इसका असर तुम्हारे चेहरों से जाहिर हो जाता है और इसकी अलहदगी पर सब्र नहीं कर पाते हो जैसे ही वो तुम्हारी मंजिल है और जैसे इसका सरमाया वाकई बाकी रहने वाला है तुम्हारी हालत यह है कि कोई शख्स भी दूसरे के ऐब के इजहार से बाज नहीं आता है मगर सिर्फ इस खौफ से कि वो भी इसी तरह से पेश आएगा तुम सबने आखिरत को नजरअंदाज करने और दुनिया की मोहब्बत पर इत्तेहाद कर लिया है और हर एक का दीन जुबान की चटनी बनकर रह गया है ऐसा लगता है कि जैसे सबने अपने अमल को मुकम्मल कर लिया है और अपने मालिक को वाकईतन राजी कर लिया है ये एक एक जुमला इमाम का और मैं इस दुनिया से अगर और मैं अपनी जात और अपने इर्द गिर्द के एक माहौल से इसको मुनासबत दूं और समझने की कोशिश करूं तो बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि दीन हमारी जुबानों की चटनी किस तरह से बन चुका है किस तरह से हम चाहते हैं कि हमने बुफे तीन को बनाया है जो अपनी मर्जी की चीज है उसको तो हम पिक कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ मगर जहां पर दीन पर अमल की बात आती है वहां पर हम 300 मसलतें लेकर आकर एक्सक्यूजेस बनाकर दुनिया के सामने और हर एक के सामने पेश कर देते हैं हमारे जी घर का मसला है ससुराल वाले क्या कहेंगे अगर हम पर्दा कर लेंगे तो हम इस तरह के लगेंगे हम बैकवर्ड लगेंगे हम म्यूजिक अगर शादी में जितनी देर तक वो चलेगा नहीं तो हमारी शादियां किस तरह होंगी खुदारा अपनी आंखें खोलें हम जिस चीज के लिए यहाँ पर रो रहे हैं जिसके लिए 1400 साल से गिरिया चला आ रहा है ये तमाम हालात और वाकयात किस लिए और अगर मैं सुनने के बाद मेरे 35 साल 40 साल 50 साल उम्र हो गई है और मैं इतनी बड़ी बड़ी आंटियों को भी देख रही हूँ कि वो लोग इस तरह म्यूजिक के पीछे पागल हैं पर्दे के पीछे यानी वो अपनी फैशन के पीछे पागल हैं ड्रेसिंग के हवाले से अपनी और जरा ख्याल नहीं कर रही हैं तो क्या फायदा इन तमाम चीजों को सुनने का और किस मुंह से हम कहेंगे रोजे मैशर को सिर्फ एक लम्हे याद कर लूं मैं कि बीवी सामने खड़ी है और वो जो उनसे बीवी सामने खड़ी है और वो पर्दे के लिए जिन्होंने ताकीद की रोल मॉडल का मतलब क्या होता है हम उसके पीछे फिदा हो जाते हैं एज इट इज करने की कोशिश करते हैं जैसे उनके स्टेप फॉलो करने की मगर हमारे यहाँ टोटली थोड़ा डिफरेंट मगर मैं नहायत ही माजरत के साथ उन बहनों से मुखातिब नहीं हूँ जो लोग करते हैं मैं उन पे हमें कतन क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ और ना हम इस चीज के बारे में कोई सोशल मीडिया के यूज के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं कि इसको यूज करना छोड़ दें क्योंकि हम लोग खुद भी करते हैं हम लोग खुद आपके सामने टीवी पर आकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं हरगिज इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस चीज ने शरीयत में हमारी चीज के हमारे लिए पाबंदी लगा ली है हम तजावुज ना करें बिल्कुल हदूद से तजावुज ना करें और हम लोगों ने मेंशन किया इस बात को एक बेपर्दगी और दूसरा मेकअप फुल मेकअप और उसके बाद आपके कपड़े अजीबोगरीब यानी वो जो जाहिर है मिलादों के कपड़े उसमें अपने अंदर एक आपके लिए लिमिट होती है कि आप लोग बेपर्दा उस तरह नहीं जा सकते मेरे ख्याल है हमारे पास कॉलर हैं
آئی تھنک ان کی کال ڈراپ ہوگی. نہایت معذرت خواہ ہیں جن کے پاس جو لوگ ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ شاید ہمارا یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں مگر مجھے اسکرین پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس ٹائم پر. مگر مجھے جہاں تک سسٹر مسرت فاطمہ نے بتایا کہ آپ لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ جیسی تصویر بھی ٹھیک ہوگی آپ لوگوں تک آ جائے گی. مگر ہماری کوشش جو سی پیغام کے حوالے سے ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. کیونکہ بی بی کے حوالے سے اور بھی جتنی باتیں بھی ہم کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پہ بھی مصائب کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر ہے ہمارا. اگلی جو سی خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ دمشق میں جو دھماکہ ہوا تھا اور لاسٹ سنڈے کی بات ہے اور سیدہ زینبیہ کے پاس بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کے پاس ہوا تھا اور اس میں 80 لوگ شہید ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اپنے اعمال سے یہ اگر میں یہ ان دنیاوی خرافات میں پڑی رہوں گی میں ان تمام چیزوں میں پڑی رہوں گی تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جو کہ 1925 میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ مسمار کر دیا گیا اور ڈیمولش کر دیا گیا اس کے حوالے سے کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 1000 دفعہ توبہ کرتی ہوں. مگر اس کے باوجود ہم اگر اسی طرح سوتے رہے خواب غفلت میں پڑے رہے تو کیا خدا نہ خواستہ ایسی حالات ہوں تو ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس طرح بھیجیں گے جہاز کے لیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی پروٹیکشن کرو جو کہ ہماری اولین ذمہ داری ہمیں بن رہی ہے اس ٹائم. بالکل. اگر وہاں پر آ کر ہم لوگ اپنے عمل میں اتنے پیچھے ہو جائیں گے تو ایسی اس نہج پر کیسے جو ایک پردہ نہیں کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں وہ اس نہج پہ کیسے جائیں گی کہ اپنے گھر والوں کو قربانی کے لیے پیش. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل حاضری آنٹی کہہ رہے ہیں اس کو ٹھیک انشاءاللہ. ابھی دعا کریں آپ لوگ آواز ہی آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی پیغام ہمارا جو ہے وہ بیسکلی میسج پہنچنا چاہیے. تصویریں روز دیکھتے ہیں. آپ کو سناتی آواز اتنی کم آواز آ رہی ہے اور دوسرا پورا کھانا ہے پورا. اچھا پورا فل آواز. جی حیدری آنٹی بالکل میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں بردر سے کہ اگر وہ آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ سن سکیں ہماری باتیں. تصویر کو وہ لوگ کر رہے ہیں فکس ابھی. اچھا جی بالکل پتہ ہے. ٹھیک ہے اوکے جزاک اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے قبول فرمائے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے انشاءاللہ. اور یہ جو مسلم مسائل ہیں آپ لوگوں سے میں نے یہی کہا کہ جن سے آپ لوگوں تک ہماری آواز صرف آ رہی ہے الحمدللہ وہ بھی آ رہی ہے مگر یہ کہ تصویر ابھی ہو جائے گی کسی بھی ٹائم ٹھیک ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ابھی ٹھیک ہو جائے. بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے توسل دیتے ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہماری پریشانی ہے اس کو دور فرمائے جو مسئلہ مسائل ہے اس کو دور فرمائے انشاءاللہ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ یہ سوچیں کہ جو عورت اور جو بھی خاتون اپنے سر کو ڈھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اس نیج کی تیاری کیسے کرے گی کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آج ہمیں اور اللہ ان کو زندگی صحت سلامتی دے جو بچے وہاں پر ہیں وہاں پر سلام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے بچے جو وہاں پر بھی ظاہر ہے جو شہید ہو رہے ہیں اس ٹائم پر. مگر میں اپنے آپ کو یا ان خواتین کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اس معاشرے میں رکھتے ہوئے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے صرف کہ یہ ایک پردہ نہیں کر رہی تو وہ اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو جہاد کے لیے اور ایسی حالات میں باہر کیسے بھیجیں گی. بالکل یہ ظاہر سی بات ہے. یہ سوچنے کی بات ہے فکر کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے شریعت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے. لشکر امام زمانہ علیہ السلام میں شامل ہونے کے لیے اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے یہ صرف یہ کہیں کہ اللہ کرے کہ بی بی زینب کا روزہ سلامت رہے خدا کرے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا روزہ سلامت رہے لیکن عملی طور پر اگر ہم کچھ انجام نہیں دے رہے ظاہر ہے اس کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے. اور ہم کتنی محبت کرتے ہیں جناب زینب سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہم صرف اپنے گھر کے اندر بہت ہی آسان ماحول کے اندر مجلس اعضاء کو منعقد کر لیں اور بیوی کا تابوت اٹھا لیں اور بیوی کے لیے ماتم ہم کر لیں اور اس کے بعد ہنسی مذاق شروع کر دیں کھانا پینا کھائیں اور اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ ہرگز بھی نہیں. اس وقت ظاہر ہے سب سے اہم ضرورت اسی بات کی ہے. ابھی یہ جو 80 افراد شہید ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت کس قدر یعنی سختی کے حالات کا سامنا ہے اور کس قدر سختی وہاں پر کی جا رہی ہے اور اپنی جان کے اوپر کھیل کے
روٹی کے لیے محتاج ہیں, ایک ایک نوالے کے لیے محتاج ہیں, رزق روزی کے لیے اتنی پریشانی ہو رہی ہے, پانی کے لیے کتنی پریشانی ہو رہی ہے, زندگی کی ہزار ضروریات ہوتی ہیں. لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جو حفاظت کرنے پر مامور ہیں وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں, وہ بھی تو کسی کے بھائی ہیں, وہ بھی تو کسی کے شوہر ہیں. لیکن کیوں ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کی طرف سے آنکھوں کو پھیر لیا ہے, اور ہم یہاں بہت ہی پرآسائش محل میں بیٹھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا, ہم نے بیوی کا حق ادا کر دیا ہے. اور ایک اور بات سشما آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی, حالات اور واقعات کو. واقعی جیسے آپ نے کہا کہ اگر میں باخبر نہیں رہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, اگر یہ سمجھا جائے تو اس ٹائم پہ شام کے حالات اور زیادہ خطرناک ہوتے تھے. جو دیکھیے اتنی بڑی بڑی طاقتوں نے سر جوڑ لیے ہیں, تحریک وہ دہشت گردی کے خلاف سارا سلسلہ ہے. اور کوئی نہیں جاتا کہ وہ طاقتیں خود بنانے والی القاعدہ کو, داعش کو, ISS جو بھی اس کے نام ہے, ان سب کو بنانے والے بھی یہ خود ہیں. وہ کس طرح سے ان کے مقابلے میں آئیں گے؟ بالکل, یہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. امام زمانہ عصر ظہور سے 6 مہینے پہلے جو واقعات ہوں گے, اس میں شام کے سلسلے میں جو ابھی شام کا ذکر ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ بشار الاسد کے ساتھ ہیں, یا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ اس میں جو 3 آئیں گے لڑنے کے لیے وہ تینوں کے تینوں ہی حکومت کے چاہنے والے ہوں گے, ان تینوں کو حکومت چاہیے ہوگی, وہ تینوں اسی کے لیے. اس کے بعد جو ہم آنا ہوگا اس میں پھر جب وہ سید خراسانی آئیں گے, وہ ساری چیزیں ہوں گی, تو وہ انشاءاللہ اس کو ہم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر معصومہ, جی فرمائیے. آج کا پورا لائیو آ رہا ہے؟ جی بالکل یہ لائیو ہے. اچھا, کیوں ہم لوگ خالی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ بالکل صحیح تصویر. آپ آج صرف آپ لوگ سب ہماری آواز سنیں, آج ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک آواز پہنچانا انشاءاللہ. نہیں, آپ لوگوں کی ٹی وی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی چینج نہ کرے اپنا ٹی وی پلیز. اوکے, شکریہ, اللہ خدا حافظ. آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین بالکل ٹھیک ہے, کوئی پریشان نہ ہو, مگر تھوڑا سا پرابلم ہماری طرف سے ہی ہے, ٹیکنیکل پرابلم ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق دے, اور ہماری یہ مسئلے مسائل جو بھی ہیں ریڈیو سمجھ کے سن لیے, بہت اچھی بہترین مثال دی, ریڈیو سمجھ کے سن لی, مگر مین جو ہدف ہے ہمارا پیغام آواز پہنچانا ہے, چاہے وہ اس ریڈیو کے تھرو پہنچتی ہے, چاہے وہ واٹس ایپ کے تھرو پہنچتی ہے, چاہے وہ کسی بھی ٹیکنالوجی سے پہنچتی ہے, مجھے ہم لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر مین مقصد جو ہے وہ اپنی اور آپ کی اور ہماری آواز کو وہاں تک پہنچایا جائے. ہو سکتا ہے ہمیں اسی آواز کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے, ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائیں, کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں نے کچھ نہ کر سکتے تھے, یہ کوشش تو کی تھی کہ لوگوں کو ان کے ضمیروں کو ان کے گھر پہ بلا کر جھنجھوڑا تھا اور ان کو اٹھانے کی کوشش کی تھی. اچھی آپ نے مثال بھی دیکھی, یہاں پہ جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے ولایت ٹی وی کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو, روایت امام حسن عسکری علیہ السلام, میں ایک روایت سناتی ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی, کہ ایک عورت تھی, وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہے اس کی کہ میری ماں عاجز ہے, اس بات سے کہ وہ آپ تک پہنچے, اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچھ مسائل آپ سے دریافت کروں. اس نے کچھ مسئلے پوچھے, ایک مسئلہ پوچھا, دوسرا پوچھا, تیسرا پوچھا, یہاں تک کہ اس نے تقریباً 10 سوال کر ڈالے. اس کے بعد پھر وہ کچھ شرمسار ہوئی اور اس نے کہا کہ بیوی آپ تھک گئی ہوں گی. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے انتہائی شفقت سے اس سے عرض کیا کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا میں بہت ہی کمال محبت سے تم کو جواب دوں گی, تم سوال کرو. آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر ایک مسئلے کے جواب میں اتنا ثواب عنایت فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کو مروارید سے پر کر دیا جائے, تو کیا اس کے باوجود میں مسئلے کے جواب دینے میں تھکوں گی؟ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میرے شیعوں کے علماء قیامت میں مشہور ہوں گے, اور خدا ان کے علم کی مقدار اور لوگوں کو ہدایت اور ارشاد کرنے میں کوشش اور جدوجہد کے مطابق خلق اور صلاح عطا فرمائے گا, یہاں تک کہ ان میں سے 1,10,00,000 نور کے عطا فرمائے گا, اور اس کے بعد حق کا منادی ندا دے گا کہ اے وہ لوگوں کی جنہوں نے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کی ہے, اور اس زمانے میں کہ ان
ان کے امام کا سلسلہ ان سے منقطع ہو چکا تھا. یہ لوگ تمہارے شاگرد تھے اور وہ یتیم کہ جو تمہاری کفالت کے ماتحت اپنی دینداری پر باقی رہے ہیں اور ارشاد اور ہدایت کرتے رہے ہیں. جو لوگ بھی ارشاد اور ہدایت کرتے رہے ہیں, جتنے مقدار انہوں نے تمہارے علوم سے استفادہ کیا ہے, یعنی یہاں سے جو علم دیا جا رہا ہے کسی عالم کے ذریعے سے, کسی چینل کے ذریعے سے, ان کو بھی خلت عطا کی جائے گی. اس وقت میری امت کے علماء اپنے پیروکاروں کو خلت عطا فرمائیں گے اور وہ اپنے شاگردوں کو دیں گے. پھر بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اے کنیز خدا, اس امت کا ایک دھاگا 1000 درجہ اس چیز سے بہتر ہوگا جس پر سورج چمکتا ہے, اس لیے کہ دنیاوی امور مصیبت اور قدرت سے آلودہ ہوتے ہیں لیکن اخروی نعمت میں کوئی بخس اور عیب نہیں ہوتا. بہار الانوار کی جلد 2 صفحہ نمبر 3, اس کی یہ روایت ہے امام علیہ السلام سے کہ جو بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں, یعنی آپ کو ثواب ہے, اس کے جو سرپرست ہے مولانا ظہور الحسن نقوی ان کو ثواب ہے, اگر ممبر سے کیا جا رہا ہے تو ممبر والے جو ممبر سے علم دے رہا ہے اس کو ثواب ہے, اس کے شاگرد کو ثواب ہے, شاگرد نے جو عمل کیا ہے اس کو ثواب ہے. اپنے نور کے یعنی اس کے اوپر سورج جو چمکتا ہے جس چیز کے اوپر اس سے 1000 درجہ بہتر ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس آواز کے ذریعے سے ہی آج آوازی جاری ہے, اس آواز کے ذریعے سے ہی رب العالمین تمام آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمایا ہے, تمام سننے والوں کے اوپر رحمت نازل فرمایا ہے. جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور جزاک اللہ جی, آپ لوگ کا جو ہم لوگ کو کال کر کے بھی پریشان بھی ہیں اور کال بھی کر کے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ لوگ کی اسی طرح سے شمولیت ہوگی. جہاں پر ہماری بہن نے اتنی اچھی روایت ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, وہاں پر میں بھی آپ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان جو ہم سے ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ افضل ترین صدقہ, رسول خدا فرماتے ہیں کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس علم سے اپنے بھائی کو تعلیم دے. یہ بہترین صدقہ ہے جو ہم لوگ, آپ لوگ الحمدللہ آپ لوگ اپنے گھروں پر بیٹھ کر کوئی بھی ایک معصوم کا کال شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنی آواز وہاں تک, یہ اسی لیے بھی صبح میں اس صدقے کے حوالے سے پڑھ رہی تھی. تو یہ ہمارے جو پروگرامز بھی ہیں یہ بھی ایک حساب سے ہمارے علم کا صدقہ ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو صدقے شیئر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عظیم فراوان نصیب سب کو فرمائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا مومن بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے, اسے امر بالمعروف کرنا بھی صدقہ ہے, اسے نہی عن المنکر کرنا بھی صدقہ ہے, یعنی اس کو اس کے بارے میں بتانا. اور یہ جو باتیں ابھی آپ لوگوں نے بتائیں, سسٹر روما جعفری صاحبہ نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی, بے شک یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی چلی جائیں گی. گمراہی کی سرزمین میں انسان کو ہدایت کرنا بھی صدقہ ہے, راستے سے پتھر کا کانٹا اور ہڈی کو ہٹانا بھی صدقہ ہے, اور اس کے بعد اپنے ڈول سے پانی نکال کر اپنے مومن بھائی کو پلانا بھی, اس کے مومن بھائی کے ڈول میں ڈالنا بھی صدقہ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے کام انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائیں, تو یقیناً یہی ہماری شفاعت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. اور جس ایمان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ پروگرام ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں سے زیادہ راہ اکٹھا کر رہے ہیں, مگر جتنی دنیا کے بارے میں پڑھتی چلے جا رہے ہیں اس کی عجیب سی کیفیت ہونا شروع کی. آپ بھی امام کے خطبے, امام علی علیہ السلام کے خطبے اس دنیا کے متعلق جتنے بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود اس کے ساتھ وہ جو اٹیچمنٹ ہو چکی ہے ہماری اس دنیاوی لگژری زندگی کے حوالے سے, خود بخود ختم ہونا شروع ہوگی اور خود بخود آپ اپنے اندر چینج کریں گے, فیل کریں گے. مگر اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں, سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. پڑھنا کافی نہیں ہوگا, سننا کافی نہیں ہوگا جتنی دیر تک عمل نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس پر سنیں اور پڑھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ. الہی آمین, الہی آمین. اس کے علاوہ یمن کے حالات بھی اسی طرح نظر آتے ہیں, جیسے شما جعفری آپ سے بھی اس حوالے سے کہ یمن کو بھی دیکھا جائے تو اس کے حالات یعنی ایوری ڈے آپ یہ وہاں کی اندازہ لگائیں. اس بات سے ظاہر نیوز سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں, سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پورے حجاز کو جب ہم جائزہ لیتے ہیں, اس پورے حجاز میں اس وقت جو یعنی ان حالات سے پہلے بھی جو یمن کی حالت تھی وہ میں کیا کہوں کہ دنیا خود سمجھ سکتی ہے. اس وقت جو حجاز میں جو عیش پرستی اور جتنی بھی ٹیکنالوجی اور جو بھی عیش پرستی کا سامان اور
आयुष जिंदगी जो हमें पूरे हिजाज में नजर आती है वो हमें यमन में नजर नहीं आती। यानी सहूलतों से, ये तो आज की बात नहीं है, ये सहूलतों से उनको किसी भी तरह से फायदा हासिल नहीं करना है, हमें नहीं देना उनको, इसलिए कि उनका कसूर ये है कि वो हक के साथ है। और उस हक के साथ देने की वजह से हम देख रहे हैं कि जब आप मुसलसल ज़ूम करते जाएंगे वो आवाजें उठती है, इससे तो पहले उठती नहीं है, लेकिन इस वक्त इन आवाजों ने जो शिद्दत इख्तियार की है, इसलिए कि जब आप किसी के ऊपर जूम करते हैं और उसे बम गली तक ले जाते हैं तो फिर वो पलटता है, इसलिए कि जब वो देखता है कि सामने मौत है। और यही बहादुर की पहचान है कि वो ठीक है, वो जिस हद तक जूम को बर्दाश्त कर रहा था उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जब बम गली तक पहुंच जाए तो जनाब मुख्तार ने कहा देखो मरना है, निकल के मर जाओ, तो घर में भी मार देंगे तुम्हें, अगर हम एक बाद वो भी उनके साथ तो घर के अंदर मार देंगे। तो बेहतर ये कि जब मरना ही है तो दुश्मन के साथ आंखों में आंखें डालकर उसके सामने मुकाबला कर पा रहा है। तो अपनी यही यमन में हुआ है, यही हमें यमन में नजर आ रहा है कि ये जुल्म मुसलसल था, ये आज का जुल्म नहीं है। मगर जब बम गली तक ले आए तो बम गली से जब पलटते हैं तो ये कहते हैं शीश महल में रहने वालों हम पर पत्थर मत फेंको, जब ये पत्थर जब पलटेंगे तो शीश महल का क्या होगा। तो अपने ही दरवाजा को किरची किरची कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो पलटे हैं। तो ये और उनकी जुर्रत को, उनकी बहादुरी को हमारा सलाम है। मगर इस वक्त दुनिया की आंखें क्यों बंद है? क्या हमारे छोटे बच्चे नहीं है? क्या देख नहीं सकते हम लोग, वो मनाजिर को देख नहीं सकते हैं जो वीडियोस पे और इन जगहों पर दिखाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों, और उसके बाद वहां पर ये जो केमिकल यूज किए जाते हैं और उसकी वजह से बच्चों की जो शहादतें हो रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, तो अल्लाह हम सब पर रहम करे। और ये जो हालात और वाक़यात इतनी तेजी के साथ बदलते चले जा रही हैं। देखिए बीबी ने जो खुतबे में अपने वाज़े किया था, ये जो आज वो कहते हैं कि मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं कि आज आप इस हिजाज के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, यानी जहालत की आपने इंतहा की हुई थी। जनाब ज़हरा ने खुतबे में शामिल करवाया, उस खुतबे की चंद नामों में आपकी समातों की नजर कर दूं कि जनाब ज़हरा ने पूरा जो खुतबा शामिल फरमाया उसमें आपने एक जगह शामिल फरमाया कि जब हिदायत की सुबह में जलवा दिखाया, उसके बाद कुछ और लाइन है, उसके बाद शामिल फरमाया कि हालांकि तुम जहन्नुम के किनारे पर थे, ऐसे बेमकदार जैसे पीने वाले का एक घूंट, इस्तेमाल करने वाले का एक चुल्लू और उजरत करने वाले की एक चिंगारी, तुम ऐसे जमीन थे जैसे पैरों की खाल, तुम गंदा पानी पीते थे और बेबाक की हुई खाल को चलाते थे, यानी भूलते नहीं थे, और डरे थे, जमीन थे, धुतकारे हुए थे, और डरे थे वो लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द है तुमको मजाक न कर डाले। ऐसे वक्त पर खुदावंद आलम ने तुम लोगों को मेरे कदर गुजर गया, मोहम्मद मुस्तफा के जरिए से इन फिक्रों से निजात दी। तो अगर शैतान ने सर उठाया, मुशरिकों की शरारत के अजनबी में मुंह खोला, तो हजरत ने अपने भाई अली ही को उस बड़ा के मुंह में भेजा। बस उस बहादुर अली की शान ये थी कि उस वक्त तक न पलटा कि जब तक अपने पैरों तले उन गवाहों के सर न कुचल दिए और फितने की आग न बुझा दी। आज यमन में ये देखें, ये सऊदी हुक्मरान देखें कि ये जो सर उठाए हुए हैं, वो जो फितनों की आग को बुझाने के लिए निकले हैं और वो जो इनके मुंह कुचलने के लिए आ रहे हैं, तो ये जो इज्जतदार उनके बैठे हैं, इनको इज्जत सिखाई किसने है? बिल्कुल इनको ये आना साना सिखाया किसने है? ये अरब के बद्दू जानी जिसको बीबी ने अपने खुद में करना है, लेकिन ये बहुत प्यारी बात है शहजादी की, इसी को उसकी दिलाना कि तुम क्या थे, तुम्हें क्या किया। साहब एक इज्जतदार हो, सबसे बड़ी बात ये खुद अपने आप को उस टाइम पर हाकिम बनाकर वो जिस तरह से भी बैठे, तारीख इस बात की हुआ कि वो लोग किस तरह से बैठे और वहां पर बीबी का जाकर और खड़े होकर इस बात का खुतबा देना, और ये रोल मॉडल से कम नहीं है। ये तमाम चीजें सिर्फ हम सुनने की हद तक, मैं फिर बार बार हमारी यही गुफ्तगू में आ जाती है बात कि सुनने की हद तक हम लोग इतने बहादुर बनते हैं और जब अमल की बात आती है तो उनसे ये बात कौन जाके कहे। ये किसी के सामने आम बंदों में भी, चार लोगों में कोई गलत बात हो रही है और उसके सामने जाके अगर बात कहनी है तो हम लोग का हौसला नहीं पड़ेगा। बस वाकया बिल्कुल और ये बात करूँ कि ये जो बार बार हम ये कहते हैं, आप कहती हैं, अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हैं कि भी सुनने की हद तक बहुत अच्छी बात है ये कि हम ये कहते हैं कि भाई सुनने की हद तक नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वाकई होता है असर। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से किसी एक के ऊपर भी किसी एक बात का असर जरूर होता है। तो इसलिए आपको कहना नहीं छोड़ना है, आप जो कर रही हैं आपको वो करना है, आप जो कह रही हैं वो आपको कहना है। बहुत सारे
ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे आप हर वक्त एक ही बात करती रहती हैं, आप एक ही बात रिपीट करती रहती हैं, लेकिन नहीं, उसका असर होता है। तबलीग का मकसद भी ये है, हिदायत का मकसद भी ये है कि आप बार 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 पानी को टपकाते रहें तो एक दिन बड़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी जरूर ये सोच फिक्रें चेंज कर देंगी और ये तमाम हालात और वाक़ियात इंशाल्लाह होंगे। मैं आप लोगों से चंद सवालात करना चाहूंगी, अगर आप लोगों के पास हमारा नंबर जिनके पास है वो लोग तो कॉल कर सकते हैं। सवाल 2-3 होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की मुनासबत आपको पता है हमारे वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से होती है और हम कोशिश करते हैं कि उनके हवाले से भी गुफ्तगू की जाए। कुछ चंद सवालात आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसका भी जवाब होता होगा जल्दी से दीजिएगा, और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त फिर हम लोग को उसकी तरफ लेके जाना होगा। शेख मुफीद को लिखे गए खत में इमाम ने किस तरह के अमाल करने की ताकीद की है और किन अल्फाज में की है? बड़ा मुश्किल सवाल है, हो सकता है किसी बहुत कम लोगों, मगर हो सकता है किसी को पता भी हो, तो इंशाल्लाह आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे ये 2 लाइनों का जवाब है, तो अगर कोई देना चाहे, नहीं तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड पर मैं ही आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा अलामाते ज़हूर में खुरासान का तज़किरा मिलता है, जो मौजूदा जोग्राफिया के एतबार से कहाँ पाया जाता है, और ये जगह में 3 ममालिक, मैं आपको सिर्फ हिंट दे देती हूँ कि 3 ममालिक में फैला हुआ है, और आप लोग इसका जवाब दें। जिनको आता होगा इंशाल्लाह वो जरूर कॉल करेंगे, नहीं भी आता होगा तो बताने के लिए कॉल कर दें कि मुझे नहीं आता, फिर इंशाल्लाह इसके हवाले से ये छोटे छोटे सवालात होते हैं जो हमारे अगर आपके पास नक़ोश इस्मत है तो उसमें शेख मुफीद का ये खत मौजूद है, तो अगर आपके पास है ठीक है, आप रिसर्च भी कर रहे हैं, अच्छा है, थोड़ी सी मालूमात में इजाफा होगा। जिनके पास नक़ोश इस्मत है वो ये देख सकते हैं, उसमें शेख मुफीद का यही खत मौजूद है जिसमें आपने ताकीद की। बिल्कुल, ये भी हमारे लिए ज़ाहिर इल्म में इजाफा करने का भी बाइस बनती है। हम लोग इस चैनल को जिस तरह से भी यानी इस प्लेटफॉर्म को खास तौर पे इल्म के हवाले से जिस तरह से भी यूज कर सकते हैं, चाहे सवालात के जरिए से, चाहे मसाइल के जरिए से, चाहे हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे रिलेटेड मौजूआत से और फिक्र को जितना भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। हदफ जिंदगी का क्या होना चाहिए? अब ये वाकयात सुन लिए कि मैंने हालात और वाकयात सुन लिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इस वक्त मेरी जिंदगी का हदफ तो ये है कि मैं अपने इमाम अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहूं। मेरी जिंदगी का मकसद और हदफ यही है कि मेरे अमाल ऐसे हों, मेरा किरदार ऐसा हो, मेरे अतवार ऐसे हों, मेरी हर कोशिश ये हो, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हों उन जिम्मेदारियों को इसी तरह से अदा करूं कि मैं खुद भी अपने इमाम से मुतमस्सिक रहूं, मेरी औलाद भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहे। मेरे लिए तो यही पैगाम है और यही पैगाम दूंगी कि हमारी जिंदगी का हदफ इस वक्त ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने आप को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड रखने की कोशिश करें, उनसे कनेक्टेड रहें और ऐसा अमल अंजाम दें कि जिससे अल्लाह भी राजी रहे, मोहम्मद मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी राजी रहे, और दुनिया में हम जिंदगी गुजारने के लिए मौला अली का जो बहुत प्यारा एक कलमा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में न रहे। और वो जो कश्ती की मिसाल दी है कि कश्ती जब पानी के ऊपर चलती है तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन पानी जब उसके अंदर आ जाता है तो वो गर्क हो जाती है। तो हम दुनिया में रहे लेकिन दुनिया हमारे अंदर न रहे। जाहिर है हम दुनिया में रहने के लिए आए हैं और यहीं से हमें ज़ागिरा इकट्ठा करना है, तो जितना भी हम माल जमा कर सकते हैं अपनी आखिरत के लिए ज़ागिरा को इकट्ठा करें। और खुसूसियत के साथ इन अय्याम में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हम बहुत कुछ, हमारी बहनें जो ख़वातीन का ये प्रोग्राम होता है तो हम अपनी बहनों से ये गुजारिश करेंगे कि हदफ बनाइए अपनी जिंदगी का। हर चीज का हदफ होता है, छोटे छोटे हदफ होते हैं, लेकिन जो बड़ा हदफ है, जो खुलासा है, जो लबाब है, वो यही है कि हम अपने इमाम से वाबस्ता रहें। लेकिन जो छोटे छोटे हदफ है वो ऐसा हो जिसमें कहीं भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे इमाम हमसे नाराज हो जाए। हर वक्त हमें इस बात का ख्याल हो कि हमारे इमाम आज रोज़े जुम्मा है, आज का दिन बहुत बाबरकत दिन है, बहुत रहमतों का दिन है, बहुत अल्लाह ताला रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए, उन मौमिनीन पर भी रहमतें नाजिल फरमाए। या मेरा ख्याल है बिल्कुल अभी मैं उन्हीं के बारे में जिक्र करने लगी थी कि जितने भी प्रोग्रामात व्यूअर्स आप लोगों ने हमारे इससे सुने हैं, प्रोग्राम से सुने हैं, आप लोगों ने कल भी सुना, हम लोगों ने आपके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक खबर शेयर की थी आपके साथ। और हमारी क्योंकि बहन भी यहाँ पर तशरीफ लाती हैं, सिस्टर सबिया नकवी साहिबा
सबिया हुसैन साहिबा और हमारे प्रोग्राम्स में भी कई प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत भी की है और इसके अलावा उनके वालिद साहब की बहुत खिदमत है। हमारे इस वलाई टीवी की तवसल से भी बहुत सारे प्रोग्राम जब भी वो यहाँ पर ह्यूस्टन में तशरीफ़ लाते हैं तो ब्रदर आसिम के साथ उनके प्रोग्राम हुए हैं, रमज़ान में हुए हैं, मुहर्रम में हुए हैं, तो हम लोगों ने उनके इल्म से भी इस्तिफ़ादा हासिल किया है। मगर इस टाइम पर वो जिस सिचुएशन में जो हालात और वाक़ियात उनके घर के हुए कि उनका इकलौता बेटा जिसकी उम्र बताई जाती है 35 ईयर्स, वो कल उनकी वफात हुई। और आज के दिन भी बड़ी अफसोसनाक खबर, और बेशक हमारे एक आलम दीन का इस दुनिया से चले जाना और एक आलिम का इस दुनिया से चले जाना वो भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसमें खतीब अकबर मौलाना मोहम्मद मिर्जा अतर साहब की आज वफात हुई। तो हम लोग उनके घर के वालों को भी और जितने भी उनके चाहने वाले हैं अपने पूरी वलाई टीवी की टीम की तरफ से तस्लीयत पेश करते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं। और यही चीजें हैं कि देखें इतना बड़ा हमारी कम्युनिटी का लॉस है, हमारे उलमा का जाना है। और उसके अलावा रजी जाफर साहब के घर जो उनके बेटे की वफात है, जाहिर है उनके लिए वो तो फरमाए परवरदिगार बेटे का गम उनके लिए जाहिर है बहुत ही तकलीफ दे बात है ये। और लेकिन जाहिर है मशीयत परवरदिगार है, रब्बुल आलमीन उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और उनके घर वालों को और हमारी बहन सिस्टर सबिहा को सब्र अता फरमाए और रब्बुल आलमीन बस उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। मिर्जा मोहम्मद अतर साहब की भी बहुत खिदमत हैं और उनकी मजालिस भी अपनी नुदरत थी, उनकी खिदाबत में जो नुदरत थी वो बहरहाल उनका अपना खासा था। और जाहिर है कि फजा इस वक्त सोगवार है और हम भी सोगवार हैं और परवरदिगार से दुआ करते हैं, रोज़े जुमा है, रब्बुल आलमीन उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और अल्लामा रजी जाफर नकवी के साहबजादे सैयद हसन जाफर नकवी की रूह के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार उन पर भी अपनी रहमत नाजिल फरमाए। एक बात कहना, मैंने कल भी प्रोग्राम में ये बात शेयर की और मैं क्योंकि परसों रात से ये मुझे बात पता लगी हुई थी, उसके बाद हालात और वाक़यात, क्योंकि ये तमाम चीजें फितरत से रिलेटेड है ना, तो एक लम्हे के लिए इंसान का दिमाग ज़हन उस तरफ जाता है कि इकलौता बेटा और यानी बाप की इस उम्र में कमर तोड़ देती है ये बात। तो हालात और वाक़यात यकीन मैंने कोई सुकून से रह नहीं पाए थे। अभी मैं कल से और आज भी ये सोच के ये सिर्फ बात एक लम्हे के लिए जहन में आती है और एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी सिस्टर सबिया की वालदा को भी सब्र जमील अता फरमाए। इस गम बहुत बड़ा गम है उनका, मगर ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा आप लोगों के लिए सवाल का जवाब देना और मैं यहाँ पर सवाल का जवाब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और फिर इंशाल्लाह सिस्टर उमा जाफरी की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट मैसेज हमारे कुछ बातें अगर रहेगी। अच्छा, एक और बात हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूस्टन में हेल्थ फेयर भी हुआ था अभी रिसेंटली और कम्युनिटी की ये बहुत अच्छी काविश थी। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं कैलिफोर्निया गई हुई थी और मैं मौजूद नहीं थी, मगर मैंने सुना और उसके बाद फिर देखा भी तस्वीर के जरिए से और लोगों से भी बातचीत हुई तो सबने उसे बहुत सराहा और बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए और बल्कि हर सेंटर में होना चाहिए और इस तरह से लोगों के अंदर काम का जज्बा भी बढ़ता है और एक वो जो इत्तेहाद की जो फजा नजर आ रही थी वो नजर आई और काश के मैं यहाँ होती तो इंशाल्लाह खुद भी शिरकत करती, लेकिन जो कुछ भी था मगर बहरहाल ऐसे काम होने चाहिए हैं और माशाल्लाह ह्यूस्टन इन सब कामों में बिल्कुल बहुत अच्छा है। मगर बहुत से हमने सारी कवरेज की अल्हम्दुलिल्लाह वलाई टीवी पर भी देखा था और उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रदर आसम ने और बुरहान नकवी ये दोनों जितने भी और हमारे ब्रदर जिशान ने उसकी बड़ी अच्छी कवरेज की और पूरा हर एक से इंटरव्यू ले लेकर बताकर और सब लोगों को बताया। दैट्स अ गुड थिंग कि मैं खुद भी वहां पे गई थी और यही देखने गई थी कि कैसे हो रहा है, कैसा सिलसिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी। बिल्कुल सेपरेट यानी डॉक्टर्स का इंतजाम बहुत अच्छा था और उनके बाद जो आपको आते साथ ट्रीटमेंट मिल रहा है और आगे कोई पूछ रहा है कर रहा है फाइलें बनी, इस तरह लग रहा था कि हम डॉक्टर के पास विजिट करने सही मायनों में आए हुए माशाल्लाह। अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फरमाया जिन जिन लोगों ने इसमें काम किया उन सबको अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाए और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमारी भी इंशाअल्लाह। और हमें अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग नहीं फिक्स हो पा रहा, मगर चलें सवाल का जवाब देते हैं। शेख मुफीद को लिखे गए खत में इमाम ने किस तरह के अमाल करने की ताकीद की
ہے اور کن الفاظ میں کی ہے. آپ لوگوں میں امام نے جو ان کو تاکید کی ہے, آپ لوگوں میں ہر ایک کو صرف وہی اعمال کرنے چاہیے جو آپ کو ہماری محبت سے قریب کریں, اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو آپ کو ہماری ناراضگی کے قریب کرے. وہی بات آ گئی, بالکل وہی بات آ گئی, اور انشاءاللہ اس پر آپ اور روشنی ڈالیے گا. اور دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ علامات ظہور میں خراسان کا تذکرہ ملتا ہے جو کہ موجودہ جغرافیہ کے اعتبار سے کہاں پایا جاتا ہے. یہ جگہ 3 ممالک پر مشتمل ہے, یعنی اس پر پھیلی ہوئی ہے. اس میں روس, ایران اور افغانستان شامل ہے. اور خراسان کی اپنی ایک پوری جو جب ہم لوگ انشاءاللہ علامات ظہور پہ پڑھیں گے تو یہ پورا ایک ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑا اس کا عمل ہے, اس کا رول ہے, کردار ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہوگا اس کے بارے میں. اور شیخ مفید کے ان جملات کی طرف جو ان کو امام نے تاکید فرمائے ہیں اور وہی نصیحت میں چاہوں گی کہ آپ اس کے طویل خط امام نے تحریر کیا تھا یہ شیخ مفید کو, اور آپ نے دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز میں امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب کیونکہ ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ کا دور تھا اور اس دور میں امام یہ چاہتے تھے کہ وہ اعمال انجام دیں. یہ بہت آسانی کے ساتھ ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ کون سے اعمال انجام دے رہا ہے جو جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو راضی رکھ سکیں گے, اسے خوش رکھ سکیں گے. اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے جیسے بچہ جب کوئی شرارت کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ چھپائے, اس بات کو چھپائے, اپنے بڑوں سے چھپائے, اپنی ماں سے چھپائے جو کام اس نے انجام دیا ہے, کوئی غلط کام انجام دیا ہے, شرارت کی ہے تو اسے چھپانا چاہتا ہے. تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کام سے میری ماں اور میرے گھر والے راضی نہیں ہوں گے, اس کام سے وہ ان کی ناراضگی کا باعث بنے گا میرا یہ کام. تو ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے, مجالس میں ہم سنتے ہیں, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کی ناراضگی کے لیے کیا اسباب ہیں جو امام کو ناراض کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اس میں یہی ہے کہ حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا, اور ظلم کے حق کے لیے اپنی آواز بلند, ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں, حق کا ساتھ دیں. حق کے لیے ہمیشہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے, اور امام علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے اپنی ذاتی زندگی پر بھی نگاہ ڈالیں, اعمال شریعہ کو انجام دیں, اپنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جو بھی ہمارے واجبات ہیں ان کی ادائیگی میں کوشش کریں کہ کہیں بھی کوتاہی نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد اجتماعی جو ذمہ داریاں ہیں ان اجتماعی ذمہ داریوں میں بھی جہاں بھی غلط کام ہو رہا ہے جو امام کی ناراضگی کا باعث بننے والا ہے ان کاموں سے اجتناب کیا جائے. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں, یہی گناہ نے کبیرہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے, اور ان کی محبت کے لیے جو کام انجام دینے چاہیے. ظاہر ہے کہ اس میں آج روز جمعہ ہے, دعائے ندبہ ہے, ماشاءاللہ بہت سارے شہروں میں دعائے ندبہ ہو رہی ہے, اور کوشش ہونی چاہیے ہماری بھی کہ دعائے ندبہ کا انعقاد کیا جائے, اور اگر نہیں ہو سکتا تو خود دعائے ندبہ کو پڑھا جائے. اگر پوری دعائے ندبہ نہیں پڑھ سکتے تو اس میں سے کم کچھ چند جملے امام زمان علیہ السلام کی حاضری کے لیے ضرور پڑھے جائیں, اور ایوری ڈے, ایوری نماز میں, ہر جگہ, ہر عبادت میں امام زمان علیہ السلام سے متمسک ہونے کے لیے دعا کی جائے. ایسے اعمال انجام دیے جائیں جس سے ہم امام کے قریب ہو سکیں. زیارت عاشوراء یا زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا ہرگز بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. نماز شب روزانہ, اگر روزانہ نہیں تو کم سے کم شب جمعہ ضرور نماز شب کو ادا کیا جائے, اور ایسے اعمال انجام دیے جائیں جس سے ہم امام سے قریب ہو سکیں. اور خصوصیت کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے تعلق بالکل بہت واضح ہے کہ جناب زہرا کو, شروع میں بھی ہم نے عرض کیا کہ جناب زہرا کو یہ تمنا ہے کہ آپ کے فرزند جلد سے جلد ظہور فرمائیں. اگر ان ایام میں ہم گریہ کناں ہیں, اگر ان ایام میں ہم رو رہے ہیں جناب زہرا کو, بے شک ہم رو رہے ہیں یہ ہم اپنے لیے رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, یہ آنسو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں, مگر جناب زہرا کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ جناب زہرا یہ چاہتی ہیں کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ ان کے فرزند کا جلد سے جلد ظہور ہو, ان کے ایسے ناصران ان کے قریب ہو جائیں, اور ایسے ناصران آ جائیں کہ امام زمان علیہ السلام پردے ظہور سے باہر آ جائیں اور اپنے ظہور کا اعلان فرمائیں. تو جناب زہرا سے محبت و انسیت کا صرف اور صرف یہی طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آنسو بہائیں, گریہ کریں اور ان کا تابوت اٹھا لیں, بلکہ عملی طور پہ حق کے لیے ہمیشہ آواز کو بلند کریں, اور جس غصب شدہ
امارت کا، جس غصب شدہ خلافت کا جناب زہرا نے دربار میں آ کر پرچار کیا کہ تم نے جس خلافت، جس تخت پر تم بیٹھے ہو یہ غصب شدہ ہے، جس مال پہ تم نے قبضہ کیا ہے وہ غصب شدہ ہے، اور یہ غلط ہے کہ تم حکومت کرو، لوگوں کے اوپر حکومت کرو یہ کہہ کر کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے جناب زہرا نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ جہاں بھی اس قسم کا کوئی کام انجام دیا جاتا ہے اس کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ضروری ہے۔ بے شک۔ اور بی بی کے وہ خاص طور پر جملے کہ تم بھی دیکھو، انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتی ہوں، اور بی بی اسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ کسی بھی طریقے سے ڈال سکیں۔ آج روز جمعہ، اور جس طرح ہم لوگ آپ کے ساتھ ہر دفعہ ہر جمعے کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج آپ کو معلوم ہے، اور ہم صرف اور صرف ریمائنڈر کا کام کرتے ہیں کہ آج اگر آپ لوگ 100 دفعہ تسبیح پڑھیں گے، یعنی 100 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، تو وہ کئی ہزار گنا کے برابر اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ آج خصوصیت کے ساتھ جمعے کے حوالے سے، عام دنوں میں وہ جو بات پڑھی جاتی ہے وہ اس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، مگر جو آج کے دن خاص طور پر عبادات کی جاتی ہیں ان کا کئی درجے ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جتنی تیزی سے کرن صلوات کا ثواب جاتا ہے اتنی تیزی سے کسی اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ صلوات، اور یہ سب کو الحمدللہ یاد ہے الحمدللہ۔ اور سورہ جمعہ کی تلاوت اور سورہ رحمان کی تلاوت آج کے دن، بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ دخان، سورہ حامیم، اور یہ تمام ظاہر مفاتی میں سارے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور ابھی صبح جو پڑھی تھی میں دوبارہ سے ریمائنڈر صرف ایک دوسرے کے لیے فرائیڈے میں ہوتا ہے کہ آپ لوگ ظہر کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھیں، تو جو لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کوئی ہماری بہن بھول گئی ہوں تو آج انشاءاللہ وہ یہ بھی کوشش کریں گے، اور میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ ہم لوگ بھی انہی دعاؤں سے استفادہ حاصل کریں، اور یہی دعائیں اپنی سورہ جو سے اپنی نمازوں میں ادا کریں، اور ڈے ٹو ڈے لائف۔ اور اس میں صرف میسج یہی ملتا ہے کہ آپ اپنے اور میں اپنے واجبات پر عمل کروں اور حرام سے بچوں۔ اس کا جو مین مفہوم، اور جو بھی علماء کی ابھی تک میں سن رہی ہوں، اسپیچز سن رہی ہوں، اور عرفہ کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے یہی جواب دیے ہیں کہ آپ لوگ اپنے واجبات پر عمل کریں اور حرام سے بچیں۔ اور بہت ساری ایسی روایتوں میں ملتا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہیں پیغام، مگر انشاءاللہ یہاں پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ویک کس طرح سے گزر گیا، ایسے لگتا ہے بہت جلدی گزر گیا۔ اب حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ پورا ہفتہ جس طرح گزرا ہے، یا جو پورے کہ ایک دن میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن ہم نے نماز وحشت نہ پڑھی ہو، یا ہم لوگ کو پتہ نہ لگا ہو کہ کوئی ہم سے بچڑ گیا۔ تو سوچیں، ایک لمحے کے لیے اگر میں سوچوں کہ کسی دن میرے لیے بھی اسی طرح نماز پڑھائی جائے گی، میرے لیے بھی اسی طرح فاتحہ کرائی جائے گی، پتہ نہیں کوئی پڑھنے والا ہوگا کہ نہیں، مگر سوچنے میں یہی بات کہ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے۔ تو آج کا صرف پیغام یہی ہوگا کہ آپ لوگ اور ہم لوگ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ الحمدللہ کل بھی ہم لوگوں نے ان کے بارے میں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی، اور جتنا بھی انتظام کر سکے تھے ہم لوگوں نے کیا، ان کے لیے 2 قرآن بھی ہدیہ کیے گئے، مگر سٹل ہم لوگ کو بھولنا نہیں ہے کہ ہم لوگ پورے ویک میں اپنے کاموں میں بیزی ہو جائیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف آج کے دن ہم لوگ مگر خصوصیت کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے، تو اس لیے جمعرات اور جمعے کے حوالے سے پوری کوشش یہی کرتے ہیں۔ آج سسٹر ہما جعفری صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری بلائی ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، اور جو لوگ ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے، جو جس طرح سے بھی شامل ہوئے ہیں کالز کے ذریعے سے، ہماری ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ذریعے سے، ان سب کے لیے خصوصی دعا کریں، اور جو آج کے دن اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے جن کے لیے ہم لوگوں نے نام لیا ان سب کے لیے، جو ہماری بلائی ٹی وی کی تمام جو ہماری بہنیں کال کرتی ہیں اور مرحومین کے نام ہیں ان سب کے لیے، اور ہماری بلائی ٹی وی کی پوری ٹیم جس میں مولانا ظہیر اللہ سر نقوی صاحب شامل ہیں، بردر باور شامل ہیں، بردر عاصم شامل ہیں، بردر محمد علی جعفری ہیں، بردر علی جعفری ہیں، بردر عامر ہیں، اور بردر سید حسن ہیں، اور بردر عاصم ہیں، اور کسی کا نام بردر سید حسن ہے، اور برہان نقوی ہیں، سسٹر ہما ہیں، کسی کا نام رہ گیا ہو معذرت کا ہوں، مگر جتنی ہماری گیسٹ یہاں تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے، جو جس طرح سے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے ان سب کے لیے دعا خیر کیجیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار چہاردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے میں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی جان و مال، عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ تمام شیعان علی، اور خصوصیت کے ساتھ جو روزوں پر حفاظت پہ معمور ہیں، پروردگار
ان کی حفاظت فرما, دشمن کو زیر کر سکیں. سسٹر ہما کے والد کی طبیعت خراب ہے, ان کی پروردگار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, اور جتنے بھی سسٹر ہما کے والد اور جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے رب العالمین ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جو آج کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں میرے معبود, ان پر اور خصوصیت کے ساتھ عالم دین مولانا مرزا محمد اطہر کی روح کو سرشار فرما. پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار انہیں جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. جتنے بھی مرحومین ہیں میرے معبود, جو حاضرین ہیں جو ناظرین ہیں, ان سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں رب العالمین ان سب پر بھی اپنا فضل و کرم نازل فرما. موت کے وقت ہم سب کا ایمان سلامت رہے, شیطان کے شر سے ہم سب کو, آفات سے بلیات سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا. خصوصیت کے ساتھ ولایت ٹی وی کے پورے جتنے بھی شرکاء ہیں, اس کے جو بھی ناظرین ہیں, اس کے جو بھی حاضرین ہیں, اس کے جو بھی کام کرنے والے ہیں, پروردگار ان سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما. رب العالمین پر شفیق مولانا سید محمد ظہیر الحسن نقوی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. رب العالمین ان کے کاموں کو آسان فرما. جو بھی پریشانیاں ہیں رب العالمین ان پریشانیوں کو دور فرما دے. بار الہ چہر معصومین علیہ السلام کے صدقے میں مومنین و مومنات میں آپس میں اتفاق پیدا فرما. رب العالمین حق کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں جتنے بھی دشمن ہیں آل سعود کو نیست و نابود کر دے. پروردگار میرے معبود چہر معصومین کے صدقے میں تمام مقامات مقدسہ کی تو حفاظت فرما. ان دشمنوں کو ختم کر دے. بار الہ اسلام کا, دین کا, صحیح اسلام کا بول بالا ہو. رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے امام سے متمسک رہ سکیں. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شيء قدير. صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرج. جزاک اللہ, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے, آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ, آج بھی آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا. امید ہے کہ منڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. منڈے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کو اسکرین اب نظر آ گئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ریپیٹ ٹرانسمیشن جب آپ لوگ پروگرام دیکھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے ہمارا پروگرام دیکھ پائیں گے. منڈے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.